اچھا، تو آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی نازک، ایک بڑے فیصلہ کن موڑ کا جائزہ لے رہی ہیں۔ جی وہ وقت جب ملک شدید سیاسی انتشار میں تھا اور اقتدار صدر ایوب خان سے فوج کے سربراہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے پاس آ گیا۔ جی بالکل۔ ہم خاص طور پر مارچ 1969 کے واقعات اور جو فوراً بعد تبدیلیاں ہوئیں نا، ان پر بات کریں گے۔ صحیح۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان کے کچھ اقتباسات کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ جی یہ اہم کتاب ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ذرائع میں معلومات ہیں ان کی روشنی میں سمجھیں کہ اس دور میں کیا اہم فیصلے ہوئے، ان کا پس منظر کیا تھا اور مصنف انہیں کیسے دیکھتے ہیں۔ یعنی ان ذرائع کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بالکل، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گی کہ ان ذرائع کے مطابق جنرل یحییٰ خان کو اقتدار کیوں ملا اور انہوں نے وفاق کو سہارا دینے کے لیے شروع میں کیا اقدامات اٹھائے۔ تو آئیے اس صورتحال کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ذرائع ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو مارچ 1966 کا ذکر کریں، ملک میں تو جیسے ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ جی ہاں، حالات بہت خراب تھے۔ صدر ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک بالکل عروج پر تھی، سڑکوں پر احتجاج، ہنگامے، یہ سب عام تھا۔ بالکل، پورا ملک ایک طرح سے مفلوج ہو چکا تھا۔ اسی ماحول میں، جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، قومی استحکام کے نام پر اقتدار فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کو منتقل کر دیا گیا۔ جی یہ کیسے ہوا اور اس وقت اصل میں حالات تھے کیا؟ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ وقت تھا کیسا۔ صدر ایوب خان کا 10 سالہ دور حکومت، جسے عشرۂ ترقی بھی کہا جاتا ہے نا، جی کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے آخری سالوں میں شدید عوامی رد عمل کا سامنا کر رہا تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ اچھا، ایک تو معاشی ترقی ہوئی تھی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے فائدے تھے نا وہ سب تک نہیں پہنچے۔ یعنی غیر منصفانہ تقسیم؟ بالکل غیر منصفانہ تقسیم۔ اس سے امیر اور غریب کا فرق بہت بڑھ گیا۔ پھر سیاسی طور پر وہ جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام تھا، اس نے لوگوں میں خاص کر پڑھے لکھے طبقے میں بے اختیاری کا احساس پیدا کیا۔ اور مشرقی پاکستان کا کیا معاملہ تھا؟ جی، خاص طور پر مشرقی پاکستان میں یہ احساس بہت شدید تھا کہ انہیں قومی وسائل میں، سیاسی نمائندگی میں ان کا جائز حق نہیں مل رہا۔ تو یہ سارے عوامل، یہ ساری شکایات مل کر ایک ملک گیر احتجاجی تحریک بن گئی، جس میں طلباء تھے، مزدور تھے، وکیل تھے، تقریباً سبھی سیاسی جماعتیں شامل ہو گئیں۔ تو صورتحال قابو سے باہر ہو رہی تھی؟ جی، صورتحال اتنی بگڑ گئی تھی کہ ریاست کی رٹ تقریباً ختم ہو چکی تھی اور ایوب خان کی حکومت بالکل بے بس نظر آ رہی تھی۔ ان انتہائی کشیدہ حالات میں اقتدار کی تبدیلی، آپ کہہ لیں، ناگزیر ہو چکی تھی۔ یہ واقعی ایک دھماکہ خیز صورتحال لگ رہی ہے، اور اسی پس منظر میں ذرائع ایک بہت دلچسپ بات کہتے ہیں: ایک بار پھر پاک فوج نے ذمہ داری سنبھالی، طاقت نہیں، پاکستان اول۔ جی، یہ جملہ کافی معنی خیز ہے۔ کیا ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نعرے کا اصل مطلب کیا تھا؟ فوج کے اس قدم کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے؟ جی، یہ نقطہ جو ذرائع پیش کرتے ہیں یہ اہم ہے۔ ان کے مطابق فوج کا یہ قدم اقتدار پر قبضہ کرنے کی خواہش نہیں تھی۔ اچھا؟ بلکہ ان کے مطابق یہ ملک کو مکمل تباہی اور شاید خانہ جنگی سے بچانے کی ایک ناگزیر کوشش تھی۔ یعنی مجبوری میں اٹھایا گیا قدم؟ ان ذرائع کے مطابق جی، پاکستان اول کا نعرہ اسی سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ سب سے پہلی ترجیح ملک کا وجود ہے، اس کا استحکام ہے۔ ذرائع یہ تاثر دیتے ہیں کہ فوج نے اپنے آئینی کردار سے آگے بڑھ کر قومی مفاد میں یہ ذمہ داری قبول کی، کیونکہ سیاسی عمل ناکام ہو چکا تھا اور کوئی دوسرا راستہ تھا نہیں۔ تو کیا اس وقت عام لوگوں نے اسے قبول کیا؟ دیکھیں، حالات اتنے سنگین تھے کہ بہت سے لوگوں نے شاید وقتی طور پر ہی صحیح فوج کی مداخلت کو ملک کو بچانے کا واحد ذریعہ سمجھا ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ تشریح ان مخصوص ذرائع کی ہے جن کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ صحیح، یہ صرف ان ذرائع کا نقطہ نظر ہے۔ جی بالکل۔ تاریخ میں اس اقدام کے پیچھے کیا محرکات تھے، اس کے نتائج کیا نکلے، اس پر بہت مختلف رائے ہیں، لیکن ان ذرائع کی روح سے بنیادی وجہ قومی سلامتی اور استحکام کا تحفظ تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو استحکام کے نام پر اقتدار تو سنبھال لیا گیا، لیکن صرف اقتدار سنبھالنا تو کافی نہیں تھا،
اصل مسائل تو وہیں تھے۔ جی بالکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان نے آتے ہی کچھ بڑے بنیادی فیصلے کیے۔ ان میں سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم 1 یونٹ کا خاتمہ تھا۔ بلا شبہ۔ اس فیصلے کی کیا اہمیت تھی؟ یہ 1 یونٹ تھا کیا اصل میں؟ جی 1 یونٹ کا خاتمہ واقعی ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ یہ اسکیم 1955 میں بنی تھی۔ اچھا۔ اس کے تحت مغربی پاکستان کے جو سارے صوبے تھے نا، پنجاب، سندھ، سرحد یعنی آج کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان، ان سب کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا تھا، مغربی پاکستان۔ تو یہ سارے صوبے ایک ہو گئے تھے؟ جی۔ بظاہر مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ انتظامیہ بہتر ہوگی اور مشرقی اور مغربی پاکستان میں سیاسی برابری ہو جائے گی، کیونکہ مشرقی پاکستان آبادی میں بڑا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ خاص طور پر چھوٹے صوبوں یعنی سندھ، سرحد اور بلوچستان میں اس کے خلاف شدید تحفظات پیدا ہو گئے۔ کس قسم کے تحفظات؟ وہاں کے لوگ، وہاں کے سیاسی حلقے محسوس کرتے تھے کہ 1 یونٹ نے ان کی الگ ثقافتی تاریخی شناخت کو ختم کر دیا ہے۔ اچھا۔ اور یہ کہ ان کے معاشی وسائل پر پنجاب کا غلبہ ہو گیا ہے اور ان کی سیاسی نمائندگی کم ہو گئی ہے۔ تو یہ احساس محرومی بڑھتا گیا؟ جی، یہ احساس محرومی وقت کے ساتھ ساتھ بہت گہرا ہوتا گیا۔ لہٰذا جنرل یحییٰ خان کا 1 یونٹ کو ختم کر کے پرانے صوبوں کو ان کی پہلے والی حیثیت میں بحال کرنے کا فیصلہ ایک بہت ہی اہم قدم تھا۔ تو اسے وفاقیت کی طرف واپسی سمجھا گیا؟ ذرائع اسے وفاقی ڈھانچے کو مضبوط کرنے اور ملک کے مختلف حصوں میں جو بیگانگی کا احساس تھا اسے کم کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش قرار دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا قدم تھا جس نے مغربی پاکستان کی سیاست کو تو بالکل بدل دیا۔ جی ہاں۔ لیکن ذرائع ایک اور فیصلے کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ کون سا فیصلہ؟ وہ ہے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پہلے عام انتخابات کا اعلان۔ جی ہاں۔ یہ تو گویا پاکستان کی تاریخ میں ایک بالکل نیا باب کھولنے جیسا تھا۔ اس کی کیا خاص بات تھی؟ جی ہاں، یہ اعلان اپنی نوعیت میں غیر معمولی تھا۔ دیکھیں نا، پاکستان بنا 1947 میں، جی، لیکن 1969 تک یعنی 22 سال گزرنے کے بعد بھی ملک میں کبھی قومی سطح پر براہ راست بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عام انتخابات ہوئے ہی نہیں تھے۔ اچھا، 22 سال تک نہیں ہوئے تھے؟ جی نہیں، پہلے جو انتخابات ہوئے وہ یا تو بالواسطہ تھے، جیسے وہ بنیادی جمہوریوں والا نظام تھا، یا پھر وہ صوبائی سطح تک تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ملک کے تمام بالغ شہریوں کو، مرد ہوں یا عورت، چاہے کسی بھی مذہب یا نسل کے ہوں، یہ حق دیا جا رہا تھا کہ وہ براہ راست قومی اسمبلی کے لیے اپنے نمائندے چنیں۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی قدم لگتا ہے۔ بالکل، جمہوری عمل کی جانب یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ اسے وفاقی توازن قائم کرنے کے حوالے سے ایک جرأت مندانہ قدم کہتے ہیں۔ جرأت مندانہ کیوں قرار دیتے ہیں ذرائع؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں، اگر آپ بالغ رائے دہی اور آبادی کی بنیاد پر نمائندگی کا اصول مانتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا؟ کیا؟ کہ مشرقی پاکستان، جس کی آبادی اکثریت میں تھی، تقریباً 55%، جی، اسے قومی اسمبلی میں واضح عددی برتری مل جاتی۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی اقتدار کے توازن میں۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو مغربی پاکستان کے جو روایتی طاقت کے مراکز تھے نا، جیسے فوج، بیوروکریسی، بڑے زمیندار، ان کے لیے ایک چیلنج تھی۔ اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا؟ جی، اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ مشرقی پاکستان کے احساس محرومی کو دور کرنے اور ایک متوازن وفاق بنانے کے لیے ضروری سمجھا گیا۔ اور اس کا رد عمل کیا تھا ملک میں؟ اس وقت اس فیصلے کا پورے ملک میں، خاص طور پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں زبردست خیر مقدم کیا گیا۔ ایک نئے جمہوری دور کی امیدیں پیدا ہوئیں۔ یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ ایک فوجی حکومت جو بظاہر استحکام کے نام پر آئی تھی، وہ جمہوریت کی طرف اتنا بڑا اور ممکنہ طور پر غیر مستحکم کرنے والا قدم اٹھا رہی تھی، جیسا کہ ذرائع بتا رہے ہیں۔ جی، یہ اس دور کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں ان ذرائع کی روشنی میں، بالکل، خلاصہ یہ ہے کہ ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان کے ان اقتباسات کے مطابق مارچ 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے ایک انتہائی سنگین قومی بحران کے دوران اقتدار سنبھالا۔ جی، ان ذرائع کی روح سے
فوج کا مقصد طاقت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ پاکستان اول کے نعرے کے تحت ملک کو انتشار سے بچانا اور استحکام دینا تھا۔ ٹھیک۔ اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد انہوں نے 2 بڑے اور تاریخی قدم اٹھائے۔ پہلا، وہ جو متنازع 1 یونٹ اسکیم تھی اس کا خاتمہ، جس سے پرانے صوبے بحال ہوئے۔ جی، جس سے مغربی پاکستان کے پرانے صوبے بحال ہوئے اور جسے ذرائع وفاقی ڈھانچے کی مضبوطی اور صوبائی شناختوں کے احترام کی طرف ایک اہم قدم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بالغ رائے دہی کی بنیاد پر براہ راست عام انتخابات کا اعلان، جسے یہ ذرائع جمہوری عمل کے آغاز اور وفاقی توازن قائم کرنے کے لیے ایک جرأت مندانہ قدم قرار دیتے ہیں۔ ان اقدامات کو دیکھتے ہوئے جو بظاہر تو بہت مثبت لگتے ہیں، بڑے امید افزا لگتے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آگے کیا ہوا؟ جی، یہی تو تاریخ کا المیہ ہے۔ ان فیصلوں کی تاریخی اہمیت تو اپنی جگہ ہے۔ 1 یونٹ کا خاتمہ اور پہلے عام انتخابات بلا شبہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اہم سنگ میل ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق ان اقدامات کا مقصد نیک نیتی پر مبنی تھا، وفاقی توازن قائم کرنا، عوام کو ان کے جمہوری حقوق دینا اور ملک کو متحد رکھنا۔ تو امیدیں تو بہت ہوں گی اس وقت۔ جی، ان فیصلوں نے خاص طور پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں امید کی ایک نئی کرن پیدا کی تھی کہ شاید اب ان کے مسائل حل ہوں گے، انہیں برابری کی بنیاد پر حقوق ملیں گے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، تاریخ نے جو رخ اختیار کیا وہ بالکل مختلف تھا۔ ان ابتدائی مثبت اقدامات اور نیک نیتی کے دعووں کے باوجود آنے والے مہینوں اور سالوں میں حالات تیزی سے بگڑتے چلے گئے اور ملک ایک اور بحران کی طرف چلا گیا۔ جی، ایک اور کہیں زیادہ گہرے بحران کی طرف، جس کا انجام انتہائی آپ کہہ لیں المناک ہوا۔ اور یہیں پر ہمارے لیے غور و فکر کا ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو ان ذرائع کو پڑھتے ہوئے ذہن میں آتا ہے۔ جی، اگر ابتدائی اقدامات اتنے مثبت تھے جیسا کہ یہ ذرائع بتا رہے ہیں، 1 یونٹ کا خاتمہ، وفاقیت کے لیے، عام انتخابات، جمہوریت کے لیے، تو پھر وہ کون سے عوامل تھے؟ کیا وہ سیاسی قیادت کی کوئی نااہلی تھی جس نے مذاکرات کو ناکام بنایا؟ یا شاید فوج کے اندر ہی کوئی اور سوچ تھی؟ یا گہرے ہوتے ہوئے علاقائی اور نظریاتی اختلافات تھے جن پر قابو پانا ناممکن ہو گیا تھا؟ یا پھر کوئی بین الاقوامی سازشیں تھیں؟ جی، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ وہ کیا وجوہات تھیں جنہوں نے ان ابتدائی مثبت قدموں کے باوجود ملک کو صرف 2 سال کے اندر خانہ جنگی اور پھر 1971 میں دولخت ہونے کے اتنے بڑے المیے تک پہنچا دیا؟ یہ وہ سوال ہے جو جنرل یحییٰ خان کے دور کے اس ابتدائی بظاہر امید افزا مرحلے کے مطالعے کو نہ صرف مزید گہرائی بخشتا ہے بلکہ اسے آج بھی ہمارے لیے اتنا اہم بناتا ہے۔ 1970 کے عام انتخابات اور ان انتخابات کے فوراً بعد جو حالات پیدا ہوئے ان کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے جو انتخابات 1970 تقسیم اور بحران کے عنوان سے ہیں، اور اسی کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ جی، یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ بالکل، تو یہ جو مواد ہے یہ ہمیں دسمبر 70 کے الیکشنز کے نتائج بتاتا ہے، اور خاص طور پر وہ جو ایک واضح علاقائی تقسیم سامنے آئی مشرق اور مغرب کے بیچ۔ جی ہاں۔ اور پھر جو شاید سب سے اہم بات ہے کہ اس تقسیم کے بعد ایک اتفاق رائے کیسے پیدا کیا جاتا، ملک کے لیے ایک آئینی راستہ، مطلب مستقبل کا دستور کیسے بنتا، اس میں جو شدید مشکلات آئیں، یہ مواد ان کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ بالکل، یہی اصل چیلنج تھا۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان انتخابات نے ملک کے دونوں حصوں کے درمیان جو سیاسی خلیج تھی اسے اتنا گہرا کیسے کر دیا، اور وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے مل کر ایک متفقہ آئینی حل تک پہنچنا تقریباً ناممکن بنا دیا تھا۔ یہ واقعی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ یہ الیکشنز پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل تھے۔ ان کے نتائج نے ملک کی سمت بدل دی۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ مواد ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ شروعات کرتے ہیں دسمبر 1970 کے انتخابات سے۔ وہ وقت جب آپ کہہ سکتے ہیں پہلی بار پورے ملک میں ایک ساتھ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ووٹ ڈالے گئے۔ کیا ماحول تھا اس وقت؟ جی، جو تفصیلات ہمارے سامنے ہیں وہ بتاتی ہیں کہ عوام نے واقعی بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ملک گیر سرگرمی تھی، لوگوں کی شرکت بہت زیادہ تھی۔ اچھا، یعنی ایک طرح سے جمہوری عمل کے لیے ایک بڑا لمحہ تھا؟ بالکل، امید تو بہت تھی اس وقت، لیکن جب نتائج سامنے آئے
تو وہ آپ کہہ سکتی ہیں ایک طرح سے چونکا دینے والے تھے۔ مواد بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ نتائج نے ملک کو جغرافیائی طور پر بالکل 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ 2 حصوں میں؟ کیسے؟ ایسے کہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے تقریباً کلین سویپ کیا، قومی اسمبلی کی تقریباً ساری سیٹیں جیت لیں۔ ساری سیٹیں؟ جی، تقریباً ساری۔ اور دوسری طرف مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری، غالب پارٹی تھی۔ اچھا، تو یہ صورتحال بنی، یعنی 2 بڑی جماعتیں، مگر ان کی حمایت مکمل طور پر ملک کے 2 الگ الگ حصوں تک محدود تھی۔ جی بالکل۔ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے، اور شاید خطرناک بھی۔ اس کا فوری اثر کیا ہوا؟ فوری اثر یہ ہوا کہ ملک ایک آئینی اور سیاسی بحران کے بالکل دہانے پر آ گیا۔ اب دیکھیں، آپ کے پاس قومی اسمبلی میں ایک جماعت ہے، عوامی لیگ، جسے ملک گیر اکثریت حاصل ہے، مگر مغربی پاکستان میں اس کی 1 سیٹ بھی نہیں۔ دوسری طرف مغربی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی قومی سطح پر اقلیت میں ہے۔ ٹھیک۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اقتدار کیسے منتقل ہوگا، اور اس سے بھی بڑا سوال کہ ملک کا نیا آئین کون بنائے گا اور کیسا بنائے گا۔ ہاں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت ملک میں جنرل یحییٰ خان کا مارشل لاء تھا، اور ان انتخابات کا ایک بڑا مقصد ہی نیا متفقہ آئین بنانا تھا۔ بالکل، یہی وہ بنیادی مقصد تھا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جسے مواد میں اصل چیلنج کہا گیا ہے، یعنی مفاہمت پیدا کرنا اور ایک آئینی راستہ تلاش کرنا۔ یہ تو واقعی ایک پہاڑ جیسا چیلنج لگتا ہے۔ 2 ایسی جماعتیں جن کی بنیادیں ہی الگ الگ خطوں میں ہوں، وہ ایک مشترکہ آئین پر کیسے متفق ہوں گی؟ جی، یہ چیلنج تو تھا ہی، لیکن جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک اور رکاوٹ کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس سارے عمل میں بیرونی مداخلت بھی ایک عنصر تھی۔ بیرونی مداخلت؟ جی، اگرچہ اس مواد میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ یہ مداخلت کیسی تھی یا کون کر رہا تھا، لیکن اس کا ذکر ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اندرونی اختلافات تو تھے ہی، ساتھ ساتھ بیرونی عوامل بھی حالات کو بگاڑ رہے تھے۔ تو اس نے مفاہمت کی کوششوں کو اور مشکل بنا دیا ہوگا۔ بالکل، مواد یہی کہتا ہے کہ اس نے مفاہمت کی کوششوں کو مشکل بنایا اور آئینی راستہ تلاش کرنے کے عمل کو سبوتاج کرنے میں بھی شاید کردار ادا کیا۔ تو اندرونی تقسیم بھی شدید، اور اوپر سے بیرونی مداخلت کا بھی ذکر، یہ تو صورتحال کو اور زیادہ الجھا دیتا ہے۔ اچھا، چلیں، انتخابات ہو گئے، نتائج نے تقسیم واضح کر دی، آئینی بحران سامنے آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سیاسی قیادت نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے مل بیٹھ کر کوئی حل نکالنے کی کوشش کی؟ جی، مواد بتاتا ہے کہ ہاں، کوششیں ہوئیں۔ انتخابات کے بعد سیاسی قیادت کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہوئے۔ اچھا۔ خاص طور پر عوامی لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں یعنی شیخ مجیب اور بھٹو صاحب کے درمیان، اور ساتھ ہی صدر یحییٰ خان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی۔ جی، یہ تو منطقی ہے۔ یہی تو وہ مرکزی کردار تھے جنہیں مل کر کوئی راستہ نکالنا تھا۔ جی، مذاکرات تو ہوئے، جیسا کہ مواد میں الفاظ ہیں، 12 مذاکرات ہوئے۔ لیکن یہاں اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے تھے؟ مواد اس بارے میں کچھ اہم اشارے دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ مذاکرات کا جو ماحول تھا وہ انتہائی کشیدہ تھا، غیر سازگار تھا۔ اچھا، یعنی فضا ٹھیک نہیں تھی؟ بالکل نہیں، فضا میں بے یقینی تھی، شک و شبہات تھے، عدم اعتماد تھا۔ یہ کشیدگی کیوں تھی؟ کیا صرف سیاسی اختلافات کی وجہ سے، یا کچھ اور بھی تھا؟ دیکھیں، سیاسی اختلافات تو تھے ہی، وہ تو بنیاد تھے، لیکن مواد بتاتا ہے کہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ ملک میں، خاص طور پر مشرقی پاکستان میں، تشدد کے واقعات بڑھ رہے تھے۔ تشدد؟ جی، عوامی لیگ کے حامیوں اور ان کے مخالفین کے درمیان تصادم کی خبریں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سازشوں کی افواہیں بہت عام تھیں۔ سازشیں؟ کس قسم کی؟ یہ افواہیں دونوں طرف کے رہنماؤں اور جماعتوں کے بارے میں تھی، ایک دوسرے کے خلاف، جس سے ایک دوسرے پر اعتبار کرنا اور مشکل ہو گیا۔ تو یہ جو پرتشدد ماحول تھا اور یہ سازشوں کی باتیں، جی، مواد کے الفاظ میں ان چیزوں نے فضا کو مسموم کر دیا تھا۔ مسموم یعنی زہر آلود؟ بالکل، یعنی بات چیت کے لیے جو ایک بنیادی اعتماد چاہیے ہوتا ہے، ایک کھلا پن، وہ ختم ہو چکا تھا۔
یہ تو واقعی خوفناک تصویر کشی ہے۔ ایک طرف آئین بنانے جیسا نازک کام سامنے ہے، دوسری طرف ملک کے دو بڑے لیڈر اور ان کی جماعتیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، اور سڑکوں پر تشدد ہے، افواہوں کا بازار گرم ہے۔ ایسے میں ریاست کا کیا کردار تھا؟ یعنی اس وقت کی فوجی حکومت کا کیا وہ کچھ کر رہی تھی صورتحال سنبھالنے کے لیے؟ مواد اس حوالے سے ریاست کی ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس نازک مرحلے پر ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری تھی وہ تھی عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا، اور اس سے بھی بڑھ کر ملک کے اتحاد اور سالمیت یعنی وحدت پاکستان کا تحفظ کرنا۔ یہ تو بہت بھاری ذمہ داری تھی، خاص طور پر اس وقت جب ملک سیاسی طور پر اتنا بٹا ہوا تھا اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی بالکل، ریاست کو ایک طرف تو امن و امان قائم رکھنا تھا، تشدد روکنا تھا، اور دوسری طرف ملک کو ٹوٹنے سے بچانا تھا۔ تو یہ توازن قائم کرنا تو بہت ہی مشکل رہا ہوگا۔ یعنی ایک طرف اگر وہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی خواہشات کے مطابق فوراً اقتدار نہیں دیتے تو وہاں حالات بگڑنے کا خطرہ تھا۔ جی، دوسری طرف اگر وہ عوامی لیگ کو اس کی عددی اکثریت کی بنیاد پر مکمل اختیار دے دیتے ہیں تو مغربی پاکستان کی قیادت، خاص طور پر پیپلز پارٹی، وہ اسے قبول کرنے کو تیار نظر نہیں آتی تھی۔ بالکل، یہ ایک ایسی کیچ 22 صورتحال تھی، آپ کہہ سکتی ہیں۔ ہر راستہ مشکل تھا، ریاست پر دباؤ تھا کہ کوئی ایسا حل نکالے جو سب مان لیں، لیکن زمینی حقیقت یہ تھی کہ دونوں بڑی سیاسی قوتیں اپنے اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی، اور ان کے درمیان جو خلیج تھی وہ بہت گہری ہو چکی تھی۔ جی، مذاکرات بار بار ناکام ہو رہے تھے، اور ہر ناکامی کے ساتھ بے چینی بڑھ رہی تھی، مایوسی پھیل رہی تھی۔ تو اگر ہم اس ساری صورتحال کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ صرف الیکشن کے نتائج کا مسئلہ نہیں تھا، یہ کئی چیزوں کا مجموعہ تھا۔ بالکل۔ ایک تو گہری علاقائی تقسیم، جی، پھر دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان ایسے اختلافات جن پر سمجھوتا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، ناقابل مصالحت اختلافات۔ جی، پھر مذاکرات کے لیے ایک انتہائی خراب پرتشدد ماحول، سازشوں کی افواہیں، بیرونی مداخلت کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ جی، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور ان سب کے بیچ ایک فوجی حکومت جو اس بحران کو حل کرنے کی کوشش تو کر رہی تھی مگر شاید خود بھی مسئلے کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ تمام عوامل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو تقویت دے رہے تھے، یعنی ایک منفی چکر شروع ہو گیا تھا۔ منفی چکر؟ جی، انتخابات نے جو تقسیم دکھائی اس نے مذاکرات کو مشکل بنا دیا۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو ماحول اور کشیدہ ہوا، تشدد بڑھا، سازشوں کو ہوا ملی۔ اچھا۔ بیرونی عناصر نے اس اندرونی کمزوری سے شاید فائدہ اٹھایا، اور ریاست کی کوششیں بھی ان پیچیدہ حالات میں کامیاب نہیں ہو پائیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک مکمل سیاسی تعطل، ڈیڈ لاک، جہاں سے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو جو مواد ہم نے دیکھا اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ 1970 کے انتخابات وہ ایک تاریخی موقع تو ضرور تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کے اندر جو گہری سیاسی اور علاقائی تقسیم موجود تھی اسے پوری طرح عیاں کر دیا، بے نقاب کر دیا۔ جی بالکل۔ اور یہ تقسیم اتنی شدید تھی کہ الیکشنز کے بعد ایک متفقہ آئینی راستہ تلاش کرنا ناممکن ثابت ہوا۔ ہاں، عملی طور پہ ناممکن ہو گیا۔ اس ناکامی کی وجوہات بھی اب واضح ہیں۔ مذاکرات ہوئے تو ضرور، مگر ان کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا۔ ملک میں بڑھتا ہوا تشدد، بے چینی، بے اعتمادی کی فضا، سازشوں کی سرگوشیاں، جی، اور بیرونی مداخلت جیسے عوامل، ان سب نے مل کر مفاہمت کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا اور ملک کو ایک ایسے سنگین بحران کی طرف دھکیل دیا جس کا انجام ہم سب جانتے ہیں، پاکستان کے ٹوٹنے کی صورت میں نکلا۔ بالکل۔ یہ مواد ہمیں اسی بنیادی چیلنج کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب ایک ملک کے مختلف حصوں کے درمیان سیاسی، نظریاتی اور شاید ثقافتی خلیج اتنی وسیع ہو جائے تو اسے پر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب اعتماد ختم ہو جائے، ماحول پرتشدد ہو اور بیرونی طاقتیں بھی اپنا کھیل کھیل رہی ہوں۔ صحیح۔ ان حالات میں آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنا صرف سیاسی قیادت کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے اور ریاست کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے، اور 1970 کے بعد کے واقعات نے یہ دکھایا کہ پاکستان اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ان ذرائع کی روشنی میں اور اس تاریخی واقعے کے نتائج کو دیکھتے ہوئے یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے اور شاید یہ غور طلب بھی ہے
کہ کیا اس وقت اس نازک موڑ پر کوئی مختلف راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا قومی یکجہتی کو بچانے اور ایک قابل عمل آئینی حل تلاش کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات ممکن تھے جو نہیں کیے گئے؟ کیا تاریخ کا دھارا بدلا جا سکتا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ مختصر سا جائزہ ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ جی، سب سے پہلے ذکر آتا ہے مذاکرات کا۔ جی، ماخذ کہتا ہے بارہا مذاکرات ہوئے۔ سننے میں تو سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن ان اقتباسات کے مطابق اصل میں ماحول کیسا تھا ان مذاکرات کے دوران؟ کیا کوئی امید تھی، مطلب کامیابی کی؟ دیکھیں، ان اقتباسات کو اگر پڑھیں نا تو لگتا ہے کہ مذاکرات تو ہو رہے تھے، لیکن فضا بہت ہی خراب تھی۔ متن میں صاف لکھا ہے پرتشدد ماحول اور سازشیں، اور یہ بھی کہ اس سب نے فضا کو مسموم کر دیا تھا، یعنی زہر آلود۔ اچھا۔ تو اس سے یہی لگتا ہے کہ میز پر تو بیٹھے تھے، لیکن شاید دلوں میں بہت دوری تھی، اعتماد بالکل نہیں تھا، اور شاید پس پردہ کچھ اور بھی چل رہا تھا جس نے سمجھوتے کو مشکل بنا دیا۔ تو یہ صرف سیاسی اختلاف نہیں تھا، بلکہ ایک گہری کشیدگی، شاید ایک عدم اعتماد اور تشدد کا عنصر بھی۔ جی بالکل، تشدد کا عنصر بہت اہم ہے جو یہ متن اجاگر کرتا ہے۔ اور اسی پس منظر میں ماخذ ایک اور بات کرتا ہے، ریاست کی ذمہ داری کی۔ یہ بات یہاں کیوں اہم لگتی ہے آپ کو؟ ہاں، یہ نقطہ بہت اہم ہے جو یہ ماخذ پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ جان و مال اور وحدت پاکستان کا تحفظ کرے۔ ٹھیک۔ اب یہ جملہ یہاں لانے کا مقصد میرا خیال ہے یہ ہے کہ جو آگے اقدامات ہوئے نا ان کو اس ذمہ داری کے تحت دیکھا جائے۔ اچھا، یعنی ایک طرح سے جواز فراہم کرنے کے لیے۔ یوں سمجھیں کہ جب بات چیت ناکام ہو رہی تھی، ماحول خراب تھا، تو ریاست پر دباؤ تھا کہ وہ اپنی یہ بنیادی ذمہ داری نبھائے۔ کم از کم یہ متن تو یہی تصویر پیش کرتا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ ذمہ داری کا احساس، یہ بگڑتا ہوا ماحول، ناکام مذاکرات، یہ سب مل کر ایک خاص طرف لے جا رہے تھے۔ اور پھر ماخذ ہمیں بتاتا ہے مارچ 1971 آپریشن سرچ لائٹ۔ ان اقتباسات کے مطابق اس آپریشن کے مقاصد کیا بتائے گئے ہیں؟ ان تحریروں کے مطابق آپریشن شروع ہوا مارچ 1971 میں امن و امان کی بحالی اور اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے۔ تو دو باتیں اہم ہیں یہاں۔ ایک، امن و امان بحال کرنا، یعنی ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ حالات قابو سے باہر تھے۔ صحیح۔ اور دوسرا، اہم تنصیبات کا تحفظ، جو کسی بھی ریاست کے لیے خاص طور پر جب اندر کوئی گڑبڑ ہو اولین ترجیح ہوتی ہے۔ تو مقصد بظاہر نظم و نسق قائم کرنا اور ریاستی اثاثے بچانا تھا۔ مقاصد تو واضح ہیں، لیکن اسی حوالے سے ایک جملہ ہے جو مجھے بہت قابل غور لگا۔ یہ فتح اقتدار نہیں، بقا کی لڑائی تھی۔ یہ تو بہت بڑا بیان ہے، اس کا کیا مطلب عکس کیا جائے؟ جی، یہ جملہ واقعی بہت وزن رکھتا ہے۔ فتح اقتدار نہیں، بقا کی لڑائی تھی۔ یہ آپریشن کو ایک بالکل مختلف رنگ دے دیتا ہے۔ کیسے؟ مطلب یہ کہ یہ کوئی طاقت حاصل کرنے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ ریاست کو جو خطرہ تھا اس کا جواب تھا۔ بقا کا مطلب ہے وجود بچانے کی جنگ۔ اچھا۔ تو یہ ماخوذ یہ تاثر دے رہا ہے کہ ریاست حملہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ اپنا دفاع کر رہی تھی، اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یعنی صورتحال اتنی سنگین سمجھی جا رہی تھی کہ لگتا تھا ریاست ہی خطرے میں ہے۔ اور اس بقا کی لڑائی میں کیا مشکلات تھیں فوج کے سامنے؟ کیا صرف اندرونی لوگ تھے یا کچھ اور بھی تھا ان ذرائع کے مطابق؟ نہیں، ان اقتباسات کے مطابق تو معاملہ زیادہ پیچیدہ تھا۔ متن کہتا ہے کہ پاکستانی سپاہی مسلح جتھوں اور بیرونی پشپناہی کا سامنا کر رہے تھے۔ اچھا، دو الگ چیزیں ہیں یہ، مسلح جتھے اور بیرونی پشپناہی۔ بالکل، مسلح جتھے تو ہو گئے اندرونی مزاحمت کرنے والے جو ہتھیار بند تھے، لیکن بیرونی پشپناہی کا ذکر یہ معاملے کو بین الاقوامی بنا دیتا ہے۔ یعنی سرحد پار سے مدد؟ جی، مطلب یہی ہے کہ ان گروہوں کو باہر سے مدد مل رہی تھی، اب وہ پیسے کی شکل میں ہو یا اسلحے کی یا مشورے کی، تو یہ صرف ایک اندرونی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں، ریاست کی ذمہ داری کا احساس، امن و امان کا مقصد، بقا کی جنگ کا تصور، اور پھر یہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز، تو یہ ماخذ ان سب سے مل کر آپریشن سرچ لائٹ کا ایک خاص جواز بنا رہا ہے۔
بالکل، یہ بیانیہ اسی طرح بنتا ہے جیسے ایک زنجیر ہو۔ مذاکرات ناکام ہوئے، ماحول خراب ہوا، ریاست نے ذمہ داری محسوس کی، آپریشن شروع کیا امن و امان کے لیے۔ یہ آپریشن بقا کے لیے تھا، اقتدار کے لیے نہیں، کیونکہ مسلح جتھوں کو باہر سے مدد مل رہی تھی۔ تو یہ اقدامات ناگزیر اور دفاعی لگتے ہیں اس بیانیے کے مطابق۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی مارچ 1971 کی بات، جیسا ان ذرائع میں ہے۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں، دسمبر 1971۔ یہ جو اندرونی بحران تھا، یہ ایک پوری جنگ میں کیسے بدل گیا؟ ماخذ کسے ذمہ دار ٹھہراتا ہے؟ یہاں ماخذ بہت واضح ہے۔ اقتباس میں بالکل صاف لکھا ہے، بھارت نے داخلی بحران کو جنگ میں بدل دیا۔ اوہ، یہ تو سیدھا الزام ہے۔ جی، بہت سنگین الزام ہے، اور یہ اس بیانیے کا ایک مرکزی نقطہ ہے کہ جو مشرقی پاکستان میں ہو رہا تھا وہ اندرونی مسئلہ تھا۔ بھارت نے فوجی مداخلت کی اور اسے ایک بین الاقوامی جنگ بنا دیا، یعنی ذمہ داری بڑی حد تک بھارت پر ڈالی جا رہی ہے۔ یہ واقعی ایک اہم موڑ ہے اس بیانیے کا۔ اچھا، اور جنگ کے دوران پاکستانی فوجیوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، خاص طور پر جب تعداد کا فرق بھی بتایا گیا ہے؟ جی، یہاں پاکستانی فوجیوں کی ہمت اور ثابت قدمی پر بہت زور ہے۔ جملہ ہے، تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہمارے جانباز ڈٹے رہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ مانا گیا کہ تعداد کم تھی، دوسرا اس کے باوجود ان کی بہادری، جانباز اور ان کا ڈٹے رہنا، ڈٹے رہے، اس کو سراہا گیا ہے۔ صحیح۔ یہ بیانیہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں شکست کے بعد بھی فوجیوں کی قربانی اور جذبے کو نمایاں کرتا ہے، جیسے کہ نتیجہ جو بھی ہوا، لڑنے والوں نے ہمت نہیں ہاری۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ ایک مشکل صورتحال کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے سکوت ڈھاکہ کا ذکر آتا ہے۔ ماخذ اسے کیسے دیکھتا ہے؟ سکوت ڈھاکہ کے بارے میں بیان بہت مختصر ہے لیکن بہت گہرا ہے، صرف دو لفظ، سکوت ڈھاکہ دکھ تھا۔ دکھ تھا۔ جی، یہ دو لفظ اس واقعے کی سنگینی، اس سے جڑی تکلیف، نقصان، سب کا اعتراف ہے۔ یہ کوئی جشن نہیں، یہ ایک قومی سانحے کا اقرار ہے۔ اس میں ایک جذباتی پہلو ہے۔ یہ دکھ کا اعتراف اہم ہے، لیکن کیا بات یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ان قربانیوں کا کوئی مثبت پہلو بھی نکالا گیا ہے؟ ہاں، فوراً اس کے بعد ایک اور بات کہی گئی ہے۔ ماخذ کہتا ہے، مگر انہی قربانیوں نے مغربی پاکستان کو محفوظ رکھا اور ہلالی پرچم سربلند رکھا۔ اچھا، یہ تو ایک نیا زاویہ ہے۔ جی، یہ بہت اہم موڑ ہے۔ یہاں مشرقی پاکستان کے نقصان کو مغربی پاکستان کے بچاؤ اور ریاست پاکستان کے تسلسل سے جوڑا جا رہا ہے۔ مطلب وہ قربانیاں ضائع نہیں گئیں؟ ان کے مطابق نہیں، بلکہ ان کی وجہ سے باقی ملک بچ گیا، ریاست قائم رہی۔ یہ بیانیہ اس نقصان کو ایک بڑے مقصد سے جوڑ کر اس کی تلخی کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایک مثبت رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں، یحییٰ خاں کا جو دور تھا، ان اقتباسات کی روشنی میں ماخذ اسے کیسے پیش کرتا ہے؟ یہ چیلنجز ایک ساتھ آ گئے۔ کیا کیا چیلنجز بتائے گئے ہیں؟ متن میں خاص طور پر ذکر ہے وفاقی اصلاحات، پہلی انتخابات، داخلی انتشار اور جنگ۔ باپ رے، یہ سب ایک ساتھ؟ جی، ایک طرف ملک کے نظام میں بنیادی تبدیلیاں لانے کی کوشش، دوسری طرف تاریخ میں پہلی بار عام الیکشن، تیسری طرف شدید اندرونی بے چینی اور لڑائی جھگڑا، اور چوتھی طرف آخر میں ایک پوری جنگ۔ یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں ہو رہا تھا۔ تو ان اقتباسات کے مطابق یہ غیر معمولی طور پر مشکل بحرانی دور تھا۔ واقعی یہ سب سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی پیچیدہ صورتحال رہی ہوگی۔ ان تمام واقعات، آزمائشوں، قربانیوں سے آخر میں کیا سبق نکالا گیا ہے؟ کیا مرکزی خیال ہے جو یہ ماخذ دینا چاہتا ہے؟ جو حتمی سبق ان اقتباسات سے نکلتا ہے نا، وہ ایک بہت واضح اور آپ کہہ لیں طاقتور بیان ہے۔ جب سیاست بکھرے تو سپاہی ریاست کو تھامتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم جملہ ہے۔ جی، یہ پوری بحث کا نچوڑ لگتا ہے۔ یہ ایک طرف سیاسی عمل یا قیادت کی ناکامی کی طرف اشارہ کرتا ہے جب سیاست بکھرے، اور دوسری طرف فوج کے کردار کو ریاست کے محافظ کے طور پر پیش کرتا ہے جو تو سپاہی ریاست کو تھامتے ہیں۔ یعنی فوج کو ایک ایسے ادارے کے طور پر دکھایا جا رہا ہے جو سیاسی ناکامی کی صورت میں ملک کو سنبھالتا ہے۔ بالکل، یہ پاکستان کی تاریخ میں سول ملٹری تعلقات پر ایک خاص نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک کلیدی پیغام ہے جو ان اقتباسات سے مل رہا ہے۔ اور ایک بات اور،
مشکلات سے طاقت حاصل کرنے کا بھی کوئی ذکر ہے؟ جی بالکل، آخر میں ایک امید اور عزم کا پیغام ہے۔ متن کہتا ہے دکھ سے حوصلہ، خسارے سے عزم جنم لیتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ خیال کہ جو نقصان ہوا، جو تکلیف پہنچی، وہ قوم کو کمزور نہیں کرتی بلکہ شاید مضبوط بناتی ہے۔ ماضی کے زخم مستقبل کی طاقت بنتے ہیں، کچھ ایسا؟ جی کچھ ایسا ہی۔ یہ ماضی کو بھولنے کی نہیں بلکہ اس سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی بات ہے۔ اور پھر آخر میں نعرہ ہے پاکستان زندہ باد، جو اس پورے بیانیے کو ایک پرعزم محب وطن اختتام دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ اقتباسات 1971 کے واقعات کی ایک خاص تصویر پیش کرتے ہیں۔ مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات بتاتے ہیں، آپریشن سرچ لائٹ کو بقا کی جنگ کہتے ہیں، جنگ کا ذمہ دار بیرونی مداخلت کو ٹھہراتے ہیں، فوجیوں کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں، سقوط ڈھاکہ کے دکھ کو تسلیم کرتے ہوئے بھی اسے مغربی پاکستان کے تحفظ سے جوڑتے ہیں۔ اور آخر میں سیاسی ناکامی کے مقابلے میں فوج کے کردار کو ریاست کے استحکام کے لیے اہم بتاتے ہیں۔ بالکل جی، یہ بیانیہ واقعات کی ایک مخصوص تشریح ہے جس میں فوج کا کردار، قربانیاں، ریاست کی بقا، یہ مرکزی خیالات ہیں۔ یہ ماضی کے تلخ تجربات کو مانتے ہوئے بھی مستقبل کے لیے عزم کا پیغام دیتا ہے۔ بس یہ ضروری ہے کہ ان اقتباسات کو اسی خاص زاویے سے دیکھا اور سمجھا جائے جس میں یہ پیش کیے گئے ہیں۔ تو آج ہم نے کتاب آزمائش میں ریاست، آپریشن سرچ لائٹ سے سقوط ڈھاکہ تک کے کچھ چنے ہوئے حصوں کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ذرائع 1971 کے بحران کے مختلف پہلوؤں، بات چیت، فوجی ایکشن، جنگ اور نتائج کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا مطلب نکالتے ہیں۔ اور یہ مواد ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے جو اس پورے بیانیے میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ریاست کی سالمیت اور استحکام کے لیے سیاسی عمل اور ریاستی اداروں، خاص طور پر فوج کے درمیان جو تعلق ہے وہ کتنا نازک ہوتا ہے اور کتنا اہم، خاص طور پر مشکل حالات میں یہ توازن کیسے قائم رہتا ہے یا بگڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر یہ اقتباسات اپنے انداز سے روشنی ڈالتے ہیں۔ اس گہرے جائزے میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔